تو یہ پی ایس کیو سی کے اندر اب ان معیارات کے مطابق کام ہو رہا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے جو ادارہ ہے وہ کوالٹی کنٹرول کہلاتا ہے. یہی ادارہ ہے جو اوزان وغیرہ کو جانچنے کے لیے بھی جا رہا ہوتا ہے. یہ ادارہ ہے جو دیکھتا ہے کہ ہاں اس معیار کے مطابق جو بنایا گیا تھا. اس میں پھر دو طرح کے پھر معیارات کو وہ دیکھتے ہیں. ایک وہ معیار ہے جس کو مینڈیٹری کہا جاتا ہے، جس کو لازمی معیار کہا جاتا ہے، یا جو اس کے لیے جس پر عمل کرنا ہر صورت میں ضروری ہے. اور ایک وہ معیار ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں والنٹری، جس کو کہا جاتا ہے، اس کا میں ہمیشہ مفہوم بھول جاتا ہوں. والنٹری کو کیا کہیں گے؟ بہتری نہیں رضا کارانہ طور پہ کہہ لیں، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں. نہیں، اس کا ایک اور اچھا سا نام ہے یار، جس کو یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو اس پہ کام عمل کریں، مرضی سے نہ چاہیں نہیں کرنا چاہتے تو نہیں. آپ کو لازمی طور پہ آپ کو زبردستی نہیں ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں نا. ہاں اختیاری، بالکل. تو ایک کیا ہے، ایک ہے لازمی معیارات اور ایک کیا ہے، اختیاری معیارات ہیں. تو جو لازمی معیارات ہیں اس ملک کے اندر اس سے متعلق اگر کوئی پروڈکٹ بنائی جائے گی تو اس معیار کے مطابق بنانا ہر صورت میں لازمی ہے. اگر اس معیار کے مطابق اس پروڈکٹ کو نہیں بنایا گیا تو حکومت اس پروڈکٹ کو بین کر دے گی، اس کو بنانے کا اختیار نہیں دے گی، فروخت کرنے کا اختیار نہیں دے گی. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ کون سے معیار ہوں گے؟ جو مینڈیٹری معیارات ہیں یا جو لازمی معیارات ہیں، جن پر عمل کرنا ہر صورت میں لازم ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر گھی کا جو معیار ہے یا کوکنگ آئل کا معیار ہے، یہ مینڈیٹری ہے. اس کے معیار کے اگینسٹ اگر کوئی بنائے گا تو اس کے گھی کو کیا کیا جائے گا؟ بنانے کو بین کر دیا جائے گا. پانی کا معیار مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر اس کو نہیں مانا جائے گا. یہ پانی کی بوٹل جو مل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کے عام طور پہ جو معیارات ہیں وہ مینڈیٹری معیارات ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معیاری شے ملے کھانے پینے کے حوالے سے، وہ جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں. اور جو اختیاری معیارات ہیں اس میں ایک ایکسٹرا چیز جس کو یا کوئی ایک اضافی کوئی لینا چاہتا ہے خصوصیت، تو پھر اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے. تو جب وہ اختیار کے مطابق لیتے ہیں اور اس کے مطابق کوئی عمل نہیں کر رہا تو حکومت اس کی پروڈکشن کو بند نہیں کرتی، اس کی پروڈکٹس کو بین نہیں کرتی، الا یہ کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے خلاف ہو جائے کہ جیسے حفظان صحت کے انتہائی خطرناک لیول پر اس نے پہنچا دیا، تو ایسی صورت میں حکومت اس کو بین کر سکتی ہے، ورنہ بین نہیں کرے گی. مارکیٹ میں اس کا بیچنا نہیں روکیں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو یہ معیارات کے مطابق یہ کام ہوگا. ایک کون سے معیار ہیں؟ لازمی اور ایک اختیاری. لازمی میں کیا ہوگا؟ تو یہ بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو؟ تو معیارات کے حوالے سے انداز ہوگا. تو یہ چیک کون کرے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ یہ کوالٹی کنٹرول والا جو ادارہ ہے وہ اس کو چیک کرے گا. بعض کا دونوں چیزیں ایک ہی ادارے کے پاس ہوتی ہیں، لیکن عموماً معیارات سازی کا کام دوسرے سیٹ اپ میں ہوتا ہے اور چیک کرنے کا کام دوسرے سیٹ اپ میں ہوتا ہے. لیکن دنیا میں بعض کا دونوں کام ایک ادارہ بھی کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ پی ایس کیو سی ہے، سعودی عرب کے اندر ساسو ہے، تمام گلف کنٹریز کے لیے جی ایس او ہے، اور اسی طرح جو ان کے ہیں جیکم وغیرہ ہے ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر میوئی ہے، مجلس علماء انڈونیشیا جو عام طور پہ حلال کے معیارات وغیرہ بناتی ہے. اسی طرح مجلس علماء سنگاپور بھی ہے، وہ لوگ بھی یہ بناتے ہیں. پی ایس کیو ادھر کیا کہتے ہیں او آئی سی کے اندر سمک ہے، جیسے میں نے بتایا اسٹینڈرڈز اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ فار اسلامی کنٹریز ہیں. تو یہ مختلف آرگنائزیشن کیا کری ہیں؟ معیارات وغیرہ بناتی ہیں. تو یہ ان کے اوپر عمل کا معاملہ چلتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب آگے چلیں. تو معیارات سازی کیا ہے؟ ہر ملک کے اندر صرف ایک ادارہ ہوگا جو این ایس بی کہلائے گا، صرف وہی معیار بنائے گا، کوئی اور معیار نہیں بنائے گا. پاکستان کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا، اس ادارے نے اپنے معیارات بنانے شروع کر دیے. پی ایس کیو سی اپنے معیار بنا رہا تھا اور اس ادارے نے حلال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم معیار بنائیں گے. انہوں نے بڑے چن کے لوگ جو ہے وہ رکھے اپنے پاس اور ان کے ذریعے انہوں نے معیار بنایا. تو ہم لوگ جب اس میں این ایس بی میں ہم لوگ جب گئے تو وہ معیار بھی سامنے آیا، بلکہ انہی کے جو ڈائریکٹر تھے وہ آئے ہوئے تھے سامنے، اور ان کے ڈائریکٹر نے باقاعدہ کہا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے معیار بنایا ہوا ہے. اور اس میں تو اس پہ بھی انہوں نے پاکستان سٹینڈرڈ کا نام دیا ہوا تھا. اس چیز پر پھر جب وہ چیز سامنے آئی تو ہم نے ان سے جو اس وقت موجودہ جو تھے ان سے بات کی کہ یہ پاکستان کا سٹینڈرڈ ہے یا یہ پی ایس کیو سی والا پاکستان کا سٹینڈرڈ ہے؟ کون سا سٹینڈرڈ پاکستان سٹینڈرڈ کہلائے گا؟ یہ آرگنائزیشن ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، یہ بھی اپنے معیار کو پی ایس کہتی ہے، یہ بھی ہے. تو یہ تو دو این ایس بیز بن گئی ہیں.
تو پھر اس ادارے کو باقاعدہ بین کر دیا گیا تھا کہ وہ معیارات سازی نہیں کر سکتا. اگر وہ معیار بنانا چاہتا تو وہ ٹیکنیکل کمیٹی کا پارٹ بنے گا, اس کا نہیں بنے گا. اچھا یہاں تک تو بات کی جائے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ بنتے کیسے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, مختلف ایک اس کے نیچے جو ہے, جیسے ہم نے یہاں پہ بتایا کہ یہ مختلف ڈیسیژن انہوں نے اکٹھے کر دیے جو سٹینڈرڈز والے ہیں. اب اگر فرض کریں حلال کا معیار بنانا, ٹھیک ہے, تو حلال کے معیارات بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز کی ضرورت ہوگی, ایک حلال ٹیکنیکل کمیٹی کی. کس کی ضرورت ہوگی؟ عام طور پہ ہر معیار کو بنانے کے لیے ان کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیکنیکل کمیٹی سے کیا مراد ہے یہ سمجھنے کی ضرورت. ٹیکنیکل کمیٹی جیسے نام سے ہے کہ تکنیکی کمیٹی, کہ وہ کمیٹی جس کے اندر اس معیار یا اس چیز کو بنانے سے متعلق ہر قسم کے وہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں جن کا اس سے کسی نہ کسی طرح پالا پڑے گا. جیسے سب سے پہلے اب جیسے حلال کے حوالے سے, تو حلال کے معیار کے حوالے سے بنیادی جو اس میں کام ہے یا کام, تو وہ شرعی ایکسپرٹس کا ہوتا ہے. تو اسلامی کا فیئر ایکسپرٹس یا شرعی ایکسپرٹس کا اس کے اندر ہونا لازمی ہے. دوسرے درجے میں فوڈ, اگر خوراک کا سٹینڈرڈ بن رہا ہے تو خوراک کے ماہرین کا ہونا لازمی ہے. اگر کیمیکلز یا کاسمیٹکس کا بن رہا ہے سٹینڈرڈ تو پھر کاسمیٹکس سے جو ماہرین ہیں ان کا ہونا لازمی ہے. اگر ادویات سے متعلق بن رہا ہے تو فارما کے لوگوں کا اس کے اندر ہونا لازمی ہے.